ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پیارے جن کے ہاتھ میں ہمارا دل ہوتا ہے، ان کی گرفت میں ہمارا دل ہوتا ہے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ان سے بہت پیار کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا لیٹس گیو اٹ اے شاٹ، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹس گیو اٹ اے شاٹ، اور ہر رات کو وہ دے ٹیک فیو شاٹس and then take few shots more and they are checking out with their loved ones, with their family members, that whether they can take these shots or not. یعنی جو shots خود کو دے رہے ہوتے ہیں ڈرنک کے، الکوہل کی صورت میں، کبھی یہاں پہ وہ سرنج کی صورت میں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں تک ان کو دھکیل سکتے ہیں، اور ان کا دل جو ہماری مٹھی میں اس کو بھینچ کے وہ چیک کرتے ہیں کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. کبھی بھوک ہڑتال کی بات کرتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ پولیس آ کے بیٹھ جاتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی جو دھمکی دیتا ہے وہ ہمارا پیارا جو کہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اور خود بھی ڈس فنکشنل ہو رہا ہوتا ہے، فیملی کو بھی ڈس فنکشنل کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ بھوک ہڑتال کر رہا ہے تو کرنے دیں. کیا حرج ہے؟ کتنے دن بھوک ہڑتال کرے گا؟ وڈ دیٹ بی اے گڈ آئیڈیا؟ نہیں، دیکھیے ہم جو انسانوں کے ساتھ رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو ان کی ہر چیز ہمیں متاثر کرتی ہے، حتیٰ کہ جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے ہیں. سچ آپ چوک میں سگنل پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور کوئی سخت گرمی میں کوئی بچہ ننگے پاؤں سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اور حالانکہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، پر آپ کی ایموشنل سٹرنگز وہ پول کر رہے ہیں. لیکن گھروں میں سب سے جو کامن ویٹو تھریٹ ہے، جسے آج ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں پہلی دفعہ، وہ ویٹو تھریٹ ہے کہ میں پڑھوں گا نہیں. یعنی لفظوں میں یا لفظوں کے بغیر یا اشارے کنائے سے گھروں میں جتنے بھی ٹین ایجر ہیں خاص طور پر، وہ اپنے والدین کو اشارے کنائے میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری باتیں نہ مانی تو پھر ہم پڑھیں گے نہیں. اور پچھلے کوئی تین چار سو سال میں آہستہ آہستہ یہ جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے، اس کا شوق اور کریز جو ہے اس قدر بڑھ گیا ہے کہ والدین کے لیے یہ جان کنی کا مسئلہ بن گیا ہے. یعنی ان کی جان جو ہے سولی پر لٹک جاتی ہے جب کوئی ان کا بچہ بچی جو ہے پڑھائی کے بارے میں اشارے کنائے میں یہ کہتا ہے، تو وہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے کیونکہ والدین کی تمنا بے پناہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھے. حالانکہ پڑھنا یا نہ پڑھنا اولاد کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. اسی طرح نشے کے معاملے میں نشہ آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو آپ کو اپنے رشتے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو رشتہ آپ کو مشکلات دے رہا ہے، اس رشتے کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.